ماں باپ دی شان دے متعلق سارا کچھ سننا ملا اسی تے امید کریں تو اس تے عمل کرے سو تو اللہ صاحب کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مرحومہ وصال فرما گئی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے لیے کوئی صدقہ دو، کون سا صدقہ درست رہے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ہمان شدہ تسلے دے پہ یوٹیوب چینل سرائکی ولاگ بے کیا امید کریں دوستو تو سارے خیر خیریات اللہ دے فضل کرم نال آئیدہ کریں نواں تے مزیدار یا ولاگ شروع۔ دوستو آج جمعہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ لیٹ تے اپنی مسجد تا جمعہ ٹھیک گیا ہے تو ہوں نال والی مسجد وہنا پیا شیخ الحدیث والے دار سے اتنا جمعہ 2:30 بجے ساری مسجد جمعہ تھی 2:45 بجے تے اس وقت ٹائم تھی پیا 2:15 دا، کیونکہ میں آج تھوڑا جہا بازار لگا گیا، بازار لیٹ واپس آیا میں اس وجہ نال تے دعا کرو اتنا میں ٹائم تے اپڑ وجہ نہ ہوئے کتنے لیٹ تھی وجہ تے دوجے آج یہ ہے کہ آج بعد از نماز جمعہ میں کہ نانی دی سالانہ برسی ہے، پہلی نشان برسی ہے تے اس سلسلے دے وچ محفل میلاد مصطفیٰ کرنے پہ ہیں تے حضرت علامہ مولانا قاری علم الدین شاہ بے اسی او تک سن ویس ہوں اللہ کیتا کہ تالے جمعہ کونی تھی میں مسجد دے وچ پہنچنے والا ہاں، مسجد یعنی کہ 1 منٹ کا سفر رہ گیا کہ جمعہ نماز ادا کرنے نماز جمعہ ادا کر کے جیسے تو ہوں میں نے پہ واپسی گھر ماشاء اللہ تعالیٰ ٹائم تے پڑ گیا تھا، نماز پڑھ کے آ کے کیسا گیا سم کے اٹھی چاہیں دوبارہ فریش تھے کھلوتے ہیں فریش تھی کے تو ہوں میں نے پہ میلاد دے اتنے ایڈو میں تیاری مکمل کی کھلوتا ہاں ایڈو آتے دیکھو احمد شہزاد ان دی بھی تیاری فل ہے تے جڑا سارا نائی ہے سلیم وہ دیگاں وغیرہ دے گیا ہے تو کشف فاطمہ ودی ہے سارے تیاری کی بیٹھے ہیں تو میں نے پہ میلاد دے اتنے تو وہیں کے تک میلاد سنوینے ہیں سن سو تک انشاءاللہ مزہ آسی تے کوئی تساں بھی علم حاصل کر کے نہ دے کوئی گل نہ ہاں تک اور ایک گڈ نیوز دیواں کہ احمد شہزاد کی شے پہ احمد شہزاد آپ دی سیسی ہاں کی شے پہ بیٹا بھائی احمد شہزاد دی سیندا کھڑا ہے کہ میرا بستہ یا پیا کاپیاں پہ کتاباں آئیاں پہ ہیں اس علاوہ پینسل ربڑ شارپنر تقریباً آج احمد شہزاد دی ہر ایک شے مکمل کر ہیں تے اے تک میلاد تو واپس آ کے وقت کو ڈیٹیل صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے محبت عقیدت نال پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات و برکات درود نظرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ سامعین اسی کے ساتھ کیونکہ مختصر محفل ہے تو ٹائم یوں کا بالکل کلوز ہے تو میں کوشش کرے سکے جلدی ربنا اغفر لنا یا باری تعالیٰ ساری بخشش فرما وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ انہاں سارے مسلمان بھائیاں دے جیرے سارے تو پہلے دنیا تو چلے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس مقدس ارشاد متعلق اے معلوم دیا خوش قسمت او لوگ ہیں جیرے بعد آنین اور اپنے پہلے کو یاد کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان علی شان میں ہے کہ میرے خوش قسمتی امتی ہیں کہ جیرے اپنے مرحومین کو جنہیں دنیا تو پہلے انہیں تو چلے گئے سبقت کر گئے تو وہ پچھلے کو اپنے کو یاد کریں دیں انہوں نے واسطے اس سارے ثواب کریں دیں دعا مانگنے دعا دا طریقہ خود رب ذوالجلال نے سکو رسے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا تو سب میرے کو دعا منگو میں تھوڑی دعا قبول کرے سبحان اللہ۔ دعا دا طریقہ خود رب ذوالجلال سکو ارشاد فرمائے تو اسا سارے اکٹھے تھے ہیں اس سال ثواب دی محفل دے اندر
سب تو پہلے کیا کیتا بندے قرآن کریم پڑھا ہوئے درانے سب دوست آ کے کچھ قرآن پاک پڑھ دیں کچھ درود شریف پڑھ دیں کچھ ذکر و اذکار کریں تو وہ سارا کلام دا ثواب اس مرحوم کو پیش کیتا ویندے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے جس وقت دنیا دی تو چلسی تو گناہ دے نال ویسی جس وقت بروز محشر قبر جو اٹھایا ویسی تو وہ گناہوں دے نہ ہو سن صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیرے لوگ ہیں کہ جیرے قبروں دے وچ ویسن گناہ دے نال اٹھ سن تا ولا گناہ نہ ہو سن تو عرض کی تھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہوں دے پچھلے لوگ جیرے ہیں لواحقین ہیں والدین ہیں باپ ہیں بھائی ہیں جتنے بھی خاندان ہیں دوست احباب رشتہ دار انہوں واسطے استغفار کریں دیں انہوں واسطے ذکر و اذکار کریں دیں استغفار کر کے انہوں دے اس ثواب کریں اللہ پاک استغفار دی برکت انہوں دے گناہ معاف فرمانے لیں سبحان اللہ تو قرآن پاک بھی ویسے برکت ہے ویسے رحمت ہے تو سونے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن پاک دا ہک حرف پڑھ سی اللہ تبارک و تعالی جل شان اس کو ڈا لے کے عطا فرمائے سی اور اس ڈا گناہ معاف فرمانے سے اور ان دے کھاتے دی اندر ڈا لے کے لکھ دے سی جس طرح سورۃ بقرہ دے پہلے الفاظ مبارک ہیں الف لام میم زیر ایک لقمہ ہے حروف مقطعات الف لام میم 3 حرف ہیں تو لقمہ ہک ہے لیکن اللہ پاک ان دے بدلے 3 لے کے عطا فرمائے سی 3 حرف اور 3 لے کے عطا فرمائے سی اور 3 گناہ معاف فرما رہے سی 3 درجات بلند فرما رہے سی سبحان اللہ تو قرآن پاک ویسے برکت ہے ویسے شفا ہے قرآن پاک پڑھ کے مرحومین کے واسطے اس طرح ثواب کریں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مرحومین کی بخش مغفرت فرما لیں تو سامعین اسی قدر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ تسا اپنے لواحقین جتنے بھی انہوں کو یاد کریں دے رہو انہوں واسطے استغفار کریں دے رہو توبہ کریں دے رہو تاکہ انہوں کو اللہ تعالیٰ توری کلام پڑھنے دے رہا استغفار کریں دے اللہ تعالیٰ انہوں دی بخش مغفرت فرما لیں تو سامعین اسی قدر حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مرحومین واسطے عیسیٰ ثواب واسطے کلام پاک پڑھا میں دے ذکر و اذکار کیتا میں دے خیرات وغیرہ کیتی میں دی انہوں نے روح کو پہنچان واسطے دعا منگنے پہنچائی میں درالیے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نورانی طبق دے وچ عیسیٰ ثواب گھن کے فرمائیں اے گیری نیند سمانا اٹھی تیرے لوائقین تیرے واسطے عیسیٰ نے ثواب کی تے تحفہ بھیجے سبحان اللہ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں وہ بندہ اتنا خوش تھی دے کہ دنیا دی کوئی خوشی معلوم نہیں تھی جتنے اس دن خوشی تھی ہے تو سامعین اسی قدر اپنے مرحومین کو یاد کرو انہاں واسطے عیسیٰ علیہ ثواب کرو کیونکہ والدین ہی بڑا ذخیرہ ہے بڑا خزانہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے متعدد اپنی رب ہون تو بعد اپنی عبادت تو بعد فرمائے تھوڑے رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب تعالیٰ فرمائے کہ میری عبادت تو بعد کسے کو نہ پوچھو اپنے والدین احسان کرو احسان کیا ہے جس وقت بڑھاپے دن دراز میں خدمت کرو انہوں دے نال محبت کرو پیار کرو إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فرمایا جس وقت تو بڑھاپے دے اندر پہنچ وجہ ہی جہدو ہے انہیں کو جھڑکو نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہیں گفتگو بھی نہ کو ہوں تک بھی نہ کو بلکہ محبت تے پیار اور گفتگو کرو آئیت سر معاشرہ دیکھو ادن والدین تے سر کمرین بھولے بھالے دیکھو ساری زندگی مزدوری کر کے نیتے گرمیاں دوتے کھڑ کے مزدوری کر کے تو کو پالے نے پرورش کی دینے تو کو تعلیم دیتے نے آج ادن والدین سر بھولے بھالے تو دوستو اگر دین دی تعلیم نال ہوسی تو والدین دا ادب زیادہ ہوسی اگر دین دے نال محبت ہوسی تو والدین دا ادب زیادہ ہوسی کیونکہ سارا دین بھی یہ سکھیں دے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اگو بڑی خوشی دی ہے کہ درس نظامی دا آخری سال میں ماشاءاللہ تو استاد سے بھی ماشاءاللہ پڑھایا تو بڑی خوشی دی ہے
کہ سادہ ہی جڑا طریقہ کار ہے مدارس دا وہ سکولاں نے کال کافی سائڈ تے ہے، کیونکہ جتنا ادب لکسی دین جو ادب لفظ چاہوں ہوں کافی ہوں دوست جڑے سین ایک دوست عرض کرنا پہ علامہ صاحب ایک پروفیسر دا والد صاحب فوت ہے، ایک والد صاحب ڈاکٹر ہے جو پروفیسر ہے، وہ منہ تے کھباڑا چاڑ کے ماسٹر کے پرے کھڑے رہیں پیو کو غسل تک نہیں لیتا، لوگ آگے نزدیک تھی آؤ تھوڑے والدین نے تھوڑی خدمت کی تھی تو کو پڑھایا اس لکھایا اس سے بڑے بڑے عہدے دے آ گئے اگر لیکن نہیں اس کے والد صاحب جرسی منسا کو لگوے نہیں، کتنے بد قسمت اولاد ہے جی اس معیار تے آخر دے وقت والدین دے روح کو ٹھنڈا کرنے دا ٹائم ہے تو دور ہٹ گنا حقیقت ہے الحمدللہ اگر عالم دین ہو سی حافظ قرآن ہو سی دین دا طالب علم خود بخود والد کو غسل بھی دے سی کفن بھی پوے سی جنازہ بھی پڑھ سی اور کتنا دنیا جو بندہ کھٹ کے گیا تو سامعین اس لیے والدین عزت کی تھی کرو احترام کیتا کرو والدین در محبت کی تھی وجو والدین ٹور بنے تو پیچھے پتہ لگ دے ایک بڑا آسرا ہونے سرے کی جاتے چھپر ہے اگر چھپر لگے جتنا بھی بندہ اور عروج تے ہوئے لیکن والدین دے مقابلے نہیں آ سکتا کیونکہ سونے محبوب نے فرمایا اللہ پاک نے ماں کے قدم تلے جنت رکھ دیتی ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہے تو کیونکہ ٹائم کون اتنا میں اپنے الفاظ اختصار کرے سن اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو سارے ٹوٹے پھوٹ لفظ اپنی بارک نزور مقبول فرماوے اللہ پاک بھائی صاحب ہوں دی والدہ محترمہ دی بخشی مغفرت فرماوے اللہ تعالی انشکر لی ولی والدیک الی المصیر وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے، جیسے رب تعالیٰ چاہتا ہے بندہ ویسا عمل کرے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن نیت جتنی بہترین ہوگی، نیت جتنی اچھی ہوگی، فرمایا اس کے عمل سے نیت بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیں کہ اللہ کریم اور پیارے نبی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس محفل میں شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، بڑی خوش قسمتی ہے اس مائی مرحومہ کی جس کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی۔ ایک تو جمعۃ المبارک، حصول ثواب کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عمل کرو 70 گنا ثواب زیادہ۔ دوسرا، مسجد کے اندر نویت سنت الاعتکاف پڑھ کے بیٹھے ہیں، اعتکاف کا بھی ثواب۔ پھر علم دین کے لیے علامہ صاحب نے بڑا اچھا بیان فرمایا اور علماء کرام موجود ہیں، قاری محمد امین صاحب محترم، امام و خطیب یہاں کے مدرس قاری عمران صاحب ہیں جی، تو اچھے اچھے بیان فرما رہے تھے۔ اور یہ علم کی محفل کے اندر بیٹھنا سننا اتنا کار ثواب ہے، اتنا ثواب کا کام ہے۔ تلاوت کلام بھی ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا یہ تلاوت سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ابن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کمر کمزور ہو گئی ہے، میری ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکھنے کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے تم ذرا اپنا مقام سن لو۔ یہاں سن رہے ہو نا، علم دین کی بات ہو رہی تھی، علامہ صاحب علم دین کے بارے میں بیان کر رہے تھے، فرمایا علم دین تو بعد میں ہوگا، اے ابن مخارق تم جو چل کے آئے ہو نا، پہلے اپنی شان سن لو کہ تم یہ نیت لے کے میں کچھ جا کے سیکھوں، یہ پیاری نیت لے کے آئے ہو۔ فرمایا تو جس جگہ سے بھی گزرا ہے کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جس نے تمہارے لیے استغفار نہ کیا ہو، یعنی کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ یا اللہ ابن مخارق کو بخش دے، یا اللہ ابن مخارق کو بخش دے۔ فرمایا تو جس پتھر اور پہاڑ کے نزدیک سے گزر کے آیا، ہر پتھر اور ہر پہاڑ یہی دعا کر رہا تھا یا اللہ ابن مخارق کو بخش دے، یہ کتنی اچھی نیت لے کے جا رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو، علم دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر۔ اور فرمایا اگر ایسا خوش قسمت بندہ جو علم دین حاصل کر رہا تھا، علم حاصل کرتے کرتے اس کی زندگی پوری ہو گئی، موت کا پیام آ گیا، فوت ہو گیا،
فرمایا وہ شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پیارے نبی کے فرامین سے یہ بات اخذ کی ہے، یہ سمجھی ہے کہ ایک بندہ نوافل پڑھتا ہے، ایک علم دین حاصل کرتا ہے، تو فرمایا علم دین کا حاصل کرنا، علم سیکھنا فرمایا نفل ادا کرنے سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو دوستو یہ علم دین کی محفل، استاد صاحب کتنا اچھا بیان فرما رہے تھے کہ والدین کے لیے استغفار کرو، احادیث سنا رہے تھے، قرآن پاک کی آیت پاک کا مفہوم اور ترجمہ تفسیر بیان فرما رہے تھے، لطف آ رہا تھا۔ دوستو اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو، الی المصیر، میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کا تو شکر بندہ ادا کرے، اللہ انسان کا خالق ہے، ایک ایسے نطفے سے جو کپڑے کو لگے کپڑا نہ پاک، جسم سے خارج جو جسم نہ پاک، بندہ سوچ نہیں سکتا، بندہ گھن کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، خوبصورت شکل دے دی ہے۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے عزت کا تاج اولاد کی آدم پہ رکھ دیا۔ اب یہی بندہ، اس کا اتنا مقام اور مرتبہ بن گیا بندہ مومن کا، فرمایا اس کی اصل تو ایسی تھی، اگر کپڑے پہ لگتی کپڑا نہ پاک، جسم سے خارج جسم نہ پاک، لیکن فرمایا بندہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اب جب یہ بڑا ہو گیا، حضور کا امتی بن گیا، فرمایا اے کعبہ تیری شان بلند ہے، لوگ دور دراز سے تیرا طواف کرتے ہیں، تجھ پہ پہلی نظر پڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن کعبہ یاد رکھنا میرے امتی کی عزت اور مقام تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ کیسے مقام ملا، ابتدا کیسی اور مقام کتنا بلند۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ تو سمجھ نہیں سکتا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، تو بڑے پن میں کیسی کیسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو اپنے پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ اپنی پیدائش پہ غور کر، اور پھر ہم نے جو تجھے عزتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں تو ذرا اس پہ بھی غور کر، تو پھر تیری زبان خاموش نہیں رہے گی، تو کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے رب کا فیصلہ اور شکر ہے اس بات پہ، اس فیصلے پہ کہ رب نے مجھے انسان بنا دیا۔ یہ انسان کا ہونا یہ کم بات ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صبح سے میرے مسجد میں جا رہے، راستے میں ایک کتا پڑا ہوا کہتا ہے بایزید اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، کتا مخاطب ہونے لگ گیا۔ اللہ جب چاہے جس سے بلوانا چاہے بلوا سکتا ہے، اپنے اولیاء کے ساتھ اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بولنے لگے کس بات پہ شکر ادا کروں؟ وہ کتا کہتا ہے کہ اے بایزید اللہ نے مجھے کتا بنایا، میرا کوئی گناہ نہیں تھا، مجھے کسی جرم کی سزا میں کتا نہیں بنایا، اور تجھے انسان بنایا، اس میں تیرا کوئی کمال یا کوئی وظیفہ یا کوئی نیکی نہیں تھی۔ یہ رب کی تقسیم ہے، رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے مجھے کتا بنا دیا اور تجھے حضرت انسان بنا دیا ہے جی۔ اس میں تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ تو یہ حضرت انسان ہونا یہ کیا شکر کے لائق نہیں ہے؟ شکر بندہ کرتا ہے، یا اللہ تیرا فضل ہوا ہمیں انسان بنایا۔ اور پھر یہ دیکھیے پیارے آقا سے پہلے کتنے انبیاء تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ اگر اللہ کریم چاہتا تو ہمیں نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی تو پیدا کر فرما سکتا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب یعقوب، یوسف، جتنے انبیاء تشریف لائے اللہ ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیتا تو ہمارا کوئی اعتراض تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے ہمیں چنا ہے تو شانوں والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے پیارے نبی تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح حضور کی امت بھی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، اس پر رب کا شکر ادا کیا جائے تو یقیناً بجا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں کتنے مسالک اور مذاہب چل رہے ہیں، اور کوئی رب کا منکر ہے، کوئی رسالت کا منکر ہے، کسی نے کانے مرزائی کو نبی مانا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے حضور کی آل کو بکتا ہے، کوئی اصحاب کو بکتا ہے، اور کوئی اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ لیکن سنی وہ خوش قسمت بندہ ہے، نمازوں میں تو کمی ہو سکتی ہے، روزوں میں کمی بھی ہو سکتی ہے، کبھی والدین کے ساتھ بھی تیکھا میٹھا ہو سکتا ہے، لیکن سنی کے عقیدے کو سلام ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، رسول اللہ کا غلام، اہل بیت کا غلام، صحابہ کا غلام۔ اس کے سامنے اگر داتا گنج بخش کا ذکر آئے تو سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے سامنے سلطان باہو کا ذکر ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے سامنے مہر علی شاہ کا ذکر ہے سبحان اللہ کہتا ہے، پھر غلام حسن سواگ ہیں، پھر بارو کریم ہے، جو بھی امتی حضور کا جو بھی ولی ہے، امت میں جو بھی ولی ہے، سنی سن کے خوش ہو جاتا ہے، اس میں بغض نہیں ہے۔ اتنا پیارا عقیدہ اللہ نے دیا ہے، اس پہ بھی رب کا شکر ادا کریں الحمدللہ۔ تو
اگر انسان اپنے سر کی طرف اپنے وجود کی طرف نظر دوڑائے، یہ تو باہر کی چیزیں تھی نا، اپنے طرف اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اقبال نے کہا تھا۔ بندہ اپنی طرف دیکھے، وہ لوگ جن کے بال نہیں ہیں، گنجے ہیں بیچارے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ علاج کرتے ہیں، بڑے پیارے بال آ جاتے ہیں، ہے جی، آئے روز شیمپو لگا کے بالوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ بال زینت ہوتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ بندہ بالوں کی طرف، اگر پاؤں کے ناخن میں خرابی آ جائے، پاؤں پیلے پڑنے لگ جائیں یا کھترنے لگ جائیں، خشک ہو کے گرنے شروع ہو جائیں، تو بندے کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، بندہ کہتے ہیں اس کا بھی علاج کرواؤں، ہے جی۔ جسم پہ کھجلی ہونے لگ جائے، آنکھ، دل، ناک، دانت، زبانیں، یہ تو بڑی نعمتیں ہیں نا، یہ میں چھوٹی چھوٹی سی بیماریوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ کھجلی ہونے لگ جائے، رات کو نیند کھل جائے، بندہ کہتا ہے صبح جاؤں گا لازمی ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا، ہے جی۔ تو پتہ چلا انسان کا یہ 5.5 فٹ کا جو جسم ہے، یہ بھی اتنی نعمتوں سے بھرا ہوا کہ بندہ ہر وقت شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی کم ہے۔ اللہ کریم بھی یہی فرماتا ہے، انشکر لی، میرا بندہ میرا شکر ادا کر۔ آگے فرمایا والی والدیک، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ والدین وہ عظیم نعمت ہوتے ہیں، فرمایا یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں، ان کا بھی شکر ادا کر۔ ان کے احسان فرمایا اتنے زیادہ ہیں، بندہ تیری سمجھ تھوڑی ہے۔ جب میں نے تمہیں یہ حکم دے دیا تو بس تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اعظم، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا جب تیرا میرے بارے میں یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے کریم ہے، تو فرمایا وہی رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے شکر کے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کر۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، فرمایا یہ تو تمہاری خواہشوں کو پیچھے چلتے رہے ہیں۔ بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری یہ چیز ہو، میری یہ چیز ہو، والدین اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اور فرمایا بندہ، اور جب ان کی ضروریات کا وقت آئے تو کہے کہ اخراجات زیادہ ہیں۔ والدین کی ضروریات ہوتی ہیں، ایک خواہشات ہیں، ایک ضروریات ہیں۔ ضروریات اور چیز ہیں، خواہشات اور چیز ہیں۔ والدین اپنی زندگی کو، اپنے خون پسینے کی کمائی کو اولاد کی خواہشات پہ قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بچہ کہتے کہ ابا میں نے سینڈل لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، میں اچھے والا بیگ لینا ہے، نیا سوٹ سلوانا ہے، سائیکل ہی لینی ہے جی۔ ایک وقت ہوتا ہے نا، تو والدین ان کے خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر جب ضروریات ہوں والدین کی، ان کی ضروریات ہوتی ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو فرمایا بچے کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کی ضروریات کو بھی پورا نہ کرے، فرمایا ان کی ضروریات کو بھی پورا کرو، اب والدین کی خواہشات کو بھی پورا کرو۔ تو دوستو، مرنے کے بعد والدین کے جو حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والدین کے 12 حقوق جو ہیں مرنے کے بعد بھی اولاد پہ باقی رہتے ہیں۔ وہ کون سے حقوق ہیں؟ 12 حقوق ہیں۔ پہلا فرمایا، پہلا حق والدین کی جسم سے روح نکلی، فرمایا پہلا حق یہ ہے غسل، کفن، نماز جنازہ، دفن، ان کا اچھے طریقے سے اہتمام کیا جائے، سنت کے مطابق مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے، تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ غسل سے ہی علامہ صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے، ڈاکٹر تھا، پڑھا لکھا تھا، منہ پہ ماسک لگا کے کہتے کہ مجھے جراثیم لگتے ہیں جی۔ والدین کو، والدہ کو تو جراثیم نہیں لگتے، جب سردیوں کی رات میں بستر کو گیلا کر دیتا تھا، وہ خود گیلی جگہ پہ سو جاتی، بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی تھی، اس کو کتنے جراثیم لگے تھے؟ سوچنے کا مقام ہے نا جی۔ فرمایا غسل کا طریقہ بندے کو آنا چاہیے، مرد ہے تو اپنے باپ کو، بھائی کو غسل خود دے، بیٹی ہے تو ماں کو، بہن کو غسل دے، یہ غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے آنا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا کفن کا، بس جی وہ احرام میں چادریں آئی تھی، وہ جی چاچے نے دی تھی، چاچی نے دی تھی، مولانا صاحب یہ چادریں احرام کی پڑی ہیں، اسی میں دے نہ دے، بڑی برکت والی ہیں۔ اب وہ 10 سال پہلے کیا ہی پڑی تھی، ٹڈوں نے کہیں کہیں سے سوراخ بھی کر دیے ہیں، پیلا کپڑا اتنا ہوا پڑا ہے۔ اب مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیا لینے کے تو چکر میں ہے نہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے، دے سکتے ہو۔ حضور کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اپنے فوت شدگان کو اچھا کفن پہنایا کرو، اچھا کفن پہنایا کرو، یہ بوسیدہ پیلا پیلا عجیب قسم کا ہلکا بچت کرنے والا، فرمایا ایسا کفن نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، جو کفن اس کو تھا اس نے پہنا دیا، اہتمام نہیں کیا، اچھے کفن نہیں انتظام کیا۔ اب رات کو سویا نا، اس نے دیکھا کہ خاندان میں جو عورتیں فوت ہوئی وہ میرے سامنے ہیں، لیکن اس کی بیوی نظر نہیں آتی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں گئی؟
وہ بھی تو فوت ہو گئی ہیں، تم نظر آ رہی ہو، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ تم نے اس کو کفن کچھ ایسا دیا تھا کہ وہ اس کفن میں آنا پسند نہیں کرتے، ہمارے ساتھ آنا پسند نہیں کرتے۔ اب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا، ایسے ایسے خاندان کی عورتیں دیکھی، میری بیوی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے یہ عذر بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کسی متقی پرہیزگار بندے کا جب انتقال ہو تو خیال رکھنا۔ وہ صحابی رسول اس انتظار میں رہا، ایک انصاری صحابی کا وصال ہونے لگا، یہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہاری زندگی کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن میری ایک بات ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کفن دوں گا، وہ میری بیوی کو تم پہنچا دو گے۔ اب وہ صحابی رسول کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ میں اس تک کفن پہنچاؤں؟ اگر ہو سکتا ہے تو میں کر دوں گا، پہنچا دوں گا۔ اب اس کا وصال ہو گیا، بندے نے کیا کیا، بندہ بازار جاتا ہے، 2 اچھے والی چادریں لیتا ہے، اس کو زعفران کے رنگ سے رنگ دیتا ہے۔ اب وہ جب انصاری صحابی کا نماز جنازہ ہو گیا، جب اس کو دفن کرنے لگتا تو وہ اس کے کفن کے اندر 2 چادریں اچھے والی رکھ دیتا ہے، رکھ کے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میری خواب میں آنے والی عزیزوں نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی اس لیے نہیں آئی کہ اس کا کفن کچھ ایسا تھا، وہ شرم محسوس کرتی ہے۔ کفن کہتا ہے میں نے دے دیا، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ رات کو دعا مانگتا ہے یا اللہ آج رات مجھے خواب میں وہی خواتین ملا دے، میں ان کو دیکھوں، ان سے پوچھوں کہ میری اہلیہ کی وہ پریشانی دور ہوئی یا نہیں۔ اب جب رات کو سوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ خاندان کی دوسری عورتیں جب اس کو نظر آتی ہیں تو اس کو بیوی بھی نظر آتی ہے، اور اس نے جو نئی چادریں لے کے اس انصاری صحابی کے کفن میں رکھی تھی وہ اس نے زیب تن کی ہوئی ہیں، اور وہ خوش اور مسرت میں، وہ کہتی کہ اب میں شرمندہ نہیں ہوں، اب میں خوش ہوں۔ تو دوستو سمجھنے میں کیا آیا؟ پہلے نمبر پہ غسل، دوسرے نمبر پہ کفن۔ کفن اچھا ہونا چاہیے، کنجوسی اس میں نہیں ہونی چاہیے، اولاد کا یہ حق ہے۔ تیسری چیز نماز جنازہ، نماز جنازہ جلدی کی جائے، اس مرنے والے کو تکلیف نہ دی جائے۔ وہ جی بیوی کے ماموں آ رہے ہیں، ماموں کے بیٹے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، اب اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، سردیاں جو بھی ہیں، کئی وقت تک وہ پڑی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، یہ تکلیف کا سبب بنتا ہے، آخری دیدار کوئی لازم نہیں ہے، فرض واجب ضروری نہیں ہے۔ فرمایا اس کو جلد نماز جنازہ پڑھ کے اس کو قبر میں دفن کیا کرو۔ فرمایا اگر تعداد کم ہے تو فرمایا 3 صفحے بنا لیا کرو، جس کے جنازے کو 3 صفحے پڑھیں گی فرمایا اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر کوئی کسی کے جنازے میں 100 بندہ شریک ہوتا ہے، 100 بندہ شریک ہوا تو فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے فرشتوں یہ 100 بندہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، اب میں اس کی خطاؤں کو دیکھوں یا 100 بندے کی معافی کو دیکھوں؟ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح فرمایا یہ جنازے کا بھی اچھے طریقے سے اولاد کا حق ہے کہ اہتمام کرے۔ اور فرمایا آگے کہ دفن کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی کو اچھے ہمسائے کے ساتھ دفن کرو، جیسے دنیا کے اندر برا پڑوسی بندے کو نقصان دیتا ہے، اچھا پڑوسی بندے کو فائدہ دیتا ہے، فرمایا اسی طرح مرنے کے بعد بھی برے کے ساتھ دفن کرو گے تو اس کو نقصان ہوگا، اچھے کے ساتھ دفن کرو گے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں جی وہ فلاں مر گیا، اس کے جنازے میں جائیں یا نہ جائیں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے جنازے کی بات تو بعد میں ہے، حضور فرماتے ہیں جانا نہ جانا بندہ خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضور فرماتا ہے اس کے ساتھ قبر بھی نہ بناؤ، قبر بھی نہ بناؤ۔ پھر دیکھا جاتا ہے بد مذہبوں کا قبرستان ہوتا ہے، وہاں جا کے اتنے دور کون جائے گا جی، یہیں پہ بس دفن کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھے جاتے یہ ساتھ قبریں کس کی پڑی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں برا ہمسایہ جیسے دنیا میں نقصان آخرت میں بھی نقصان۔ منقول ہے کہ ایک بندے شخص کی قبر کھل گئی، جب کھلی نا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے نتھنوں پہ، ناک کے دونوں سوراخوں پہ گلاب کے پھول پڑے ہیں، گلاب کی 2 شاخیں جو ہیں وہ اس کے جسم پہ لپٹی ہوئی ہیں، خوشبو کے حلے آ رہے ہیں۔ بندے خوش ہیں، ماشاءاللہ بندہ بڑا نیک ہے، کیا بات ہے جی، گلاب کے پھول اور گلاب کی شاخیں خوشبو میں مہک ہیں جی، بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا قبر تو ویسے کھل گئی ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اس کو اپنے عزیزوں کے قبرستان میں ادھر لے چلتے ہیں۔ اس کو اٹھایا لے کے گئے، وہاں قبر بنائی، جب رکھنے لگے نا انہوں نے دیکھا 2 اژدہے بڑے بڑے سانپ اس کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے۔
اور انہوں نے منہ پھن، جو سانپ غصے میں ہوتا ہے تو منہ اس کا کھلا سا ہو جاتا ہے، تو وہ پھن سانپ جو ایک ادھر ناک پہ رکھتا ہے ایک ادھر ناک پہ رکھتا ہے، اس کو عذاب دینے لگ جاتا ہے، اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو یہ گمان کر رہے تھے ہمارا فوت ہونے والا عزیز اتنا اللہ کا پیارا تھا کہ گلاب کے پھول ہیں، خوشبو ہے، مہک ہے جی، اور یہ ہاں کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے ولی کے پاس پہنچے، وقت کے بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں کہ یا سیدی ہمیں بتائیں یہ کیا معاملہ ہے۔ وہاں اس کو گلاب کی شاخیں تھیں، گلاب کے پھول تھے، خوشبو تھی، مہک تھی، اب یہاں ہمارے سامنے اس کو اژدہوں نے ڈھک لیا ہے، پکڑ لیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے، وہاں جہاں پہلے دفن تھا وہاں اس کے قرب میں اللہ کا ولی تھا، سبحان اللہ، وہاں بھی اس کا عذاب یہ تھا، اس کے اپنے کارن کرتوت اعمال کچھ ایسے تھے، یہ اسی کا مستحق تھا، لیکن یہ عذاب جو تھا اللہ کے ولی کے قرب کی برکت سے دو اژدہے جو تھے وہ دو گلاب کی شاخیں بن گئی، اور یہ جو پھن اور ان کا منہ کھلا نظر آ رہا ہے وہ گلاب کے پھول بن گئے تھے۔ یہاں جیسے تم کو وحشت اور ڈر محسوس ہو رہا ہے وہاں خوشبو اور مہک بن گئی تھی اللہ کے ولی کی برکت سے۔ جیسے ہو اگر بھلائی چاہتے اس کو وہیں پہ دفن کرو۔ اب انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں ولی کی بات کو، وہیں پہ لے کے جاتے ہیں، اگر بات سچی نکلی تو ہم کہیں گے اللہ کے ولی سچ کہتے ہیں، اگر نہ ہوا ایسے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسے کہاوت تھی، کہنا تھا ان کا۔ وہاں سے جیسے تیسے بھی تھا مشکل سے اٹھایا، وہیں پہ قبرستان لے گئے، اسی قبر کو درست کیا، اسی میں جب سلایا ویسے ہی گلاب کی دو شاخیں اس کے جسم سے لپٹ گئی، خوشبو گلاب کے دو پھول اس کے ناک پہ آ گئے، قبر پھر معطر ہو گئی، خوشبو سے مہک گئی۔ تو دوستو اگر اللہ کا ولی اتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ خوش قسمت جو مدینہ شریف میں مرتے ہیں، رسول اللہ کے پہلو میں جنت البقیع میں مدفن ہوتے ہیں، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں جی، اور ان کی نادانی اور کم عقلی کا کیا کہنا جو وہاں سے ہزاروں روپے بھر کے کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کو فوت شدے کو ہم نے اپنے علاقے میں منگوانا ہے، ہم نے باپ دادا کے ساتھ قبریں رکھنی ہے جی۔ تو جو بندہ خوش قسمت بندہ مکہ المکرمہ میں یا مدینہ شریف میں وصال فرما جائے، اگر ہم سے کوئی پوچھے یا ہمیں موقع ملے کسی کا پتہ چلے ہم کہیں کہ وہیں پہ دفن کرو، وہ بہت پیارا علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں آ کے مرے، جس سے بن پڑے مدینہ میں آ کے مرے، کیوں قیامت والے دن مدینے والوں کی میں سفارش خصوصی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلا حق غسل، جنازہ، کفن، دفن یہ اچھے انداز میں کرے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد مرنے کے بعد ان کے لیے توبہ و استغفار کرتی رہے، کثرت سے کرتی رہے۔ فرمایا اولاد بندہ کیوں مانگتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے اللہ کا وہاں تمہیں اولاد دے، اولاد ہوگی تو فائدہ ہوگا، کہ اولاد مانگتا کیوں ہے؟ کیا خرچے کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے؟ نہیں، اس لیے مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارا یہ نیکیوں والا میٹر چلتا رہے، اولاد نیک عمل کرتی رہے ہمیں ثواب ملتا رہے، اولاد استغفار کرتی رہے ہمیں فائدہ ہوتا رہے۔ حضور کا فرمان بھی اسی طرح ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے سارے اعمال منقطع، 3 عمل باقی، صدقہ جاریہ، اولاد صالح اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ اب فرمایا بندہ استغفار کرتا رہے والدین کے لیے۔ اب بندہ جب نماز پڑھتا ہے شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ سے، پھر بات چلتی چلتی پیارے آقا کی مبارک ذات پہ آ جاتی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر مکمل درود پاک پہ آ جاتی ہے، اللہ کے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا ہے۔ آخر میں جب بندہ پہنچتا ہے بندہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ایسے نہیں جی، نماز شروع اللہ اکبر سے ہوئی تھی، انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر کرو والدین کا بھی شکر کرو۔ نماز کے اندر رب تعالیٰ نے بھی بندے کو سمجھا دیا کہ بندہ تو غور کر سکتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا کتنا ضروری ہے، کہ میں نے اپنی خاص عبادت نماز جس کے بارے میں قرآن پاک میں 750 بار حکم فرمایا کم و بیش کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، فرمایا اتنی اہم ترین عبادت میں بھی میں نے والدین کے لیے توبہ و استغفار اور ان کی مغفرت کی دعا رکھی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جس بندے کو یہ پسند ہونا کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو فرمایا وہ بندہ والدین کے لیے کثرت سے دعا کیا کرے۔ اور فرمایا جب بندہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کو ترک کر دیتا ہے
تو فرمایا اس کا رزق جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، رزق کے اندر پریشانیاں آتی ہیں۔ وہ بھی دور ہوتا تھا جب ہمارے بزرگ کثرت سے ختم قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ہیں جی، برائلر کا گوشت بھی لیں تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے، چاول لینے جائیں تو اتنے کا کلو ہے، کیسے ہم ختم وغیرہ پڑھائیں؟ میرے بھائی، عبادات کا بڑا ثواب ہے جی، اگر زیادہ نہیں تو کم، اوروں کو نہیں تو گھر میں، اپنی اولاد کے لیے، تو یہ ایصال ثواب کا نظام ضرور رکھنا چاہیے، دعا ان کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ آگے تیسرا حق فرمایا، یہ تو دعا تک تھا نا، دوسرا حق کہ دعا کرتا رہے بندہ، تیسرا حق فرمایا یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے۔ دعا کا تعلق ہے زبان کے ساتھ، بندہ استغفار کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، یہ ایک دعا ہے، بندہ کرتا ہے، زبان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور دوسرا صدقہ خیرات، اس کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے جی، نقدی کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ والدین کے لیے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مہنگائی کا رونا روتا رہے کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کرتا، کچھ ہوتا تو کرتا۔ فرمایا حسب توفیق جتنا اس سے بن پڑتا ہے وہ کیا کرے۔ فرمایا اگر مسجد کا چندہ بھی دے رہا ہے نا تو وہ والدین کی طرف سے دے دے، والدین کی طرف منسوب کر کے دے دے، تو فرمایا اس طرح سے اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا، جو دے رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو نیت کر لیں کہ آج سے میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیے کریں کہ جب بھی چندہ دیں گے تو ہم ساتھ یہ بھی نیت کر لیں گے کہ یا اللہ یہ 50 روپے میری والدہ کی طرف سے، 50 میرے والد کی طرف سے، یہ جو 100 روپے کا میں چندہ دے رہا ہوں، یا اللہ ان کی طرف سے صدقہ قبول فرما دے۔ یہ صدقہ نافلہ اس کو کہتے ہیں، صدقہ نافلہ میں ان کی طرف سے یہ بندہ نیت کر سکتا ہے۔ اور اس کا ثواب کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا بہت عظیم فائدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے منتظر ہوتے ہیں اپنے قریبیوں کے اس صدقہ و خیرات کے۔ فرمایا کچھ مواقع سال میں ایسے آتے ہیں کہ ان کی روحیں مومنین کی اپنے گھروں کی طرف پلٹتی ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے سنا ہوا تھا، بڑی تحقیق میں رہا کہ یہ کہاں سے ہے، روحیں واپس پلٹتی ہیں، کب آتی ہیں، کیسے آتی ہیں۔ تو الحمدللہ جو بندہ جستجو میں رہتا ہے تو پھر اس کو مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود لکھتے ہیں، سن کے پڑھ کے دل خوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں مومنین کی روحیں شب جمعہ کو، جمعہ کی رات کو، پھر فرمایا شب برات کی رات کو، 2 راتیں ہو گئی، 2 دن، فرمایا عیدین کا دن اور عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن، 2 دن اور 2 راتیں ایسی ہیں۔ فرمایا ان میں مومنین کے روحیں اپنے گھروں کی طرف پلٹتی ہیں اور گھروں کے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور بڑے غمناک بلند آواز سے کہتی ہیں کہ اے گھر والوں، اے ہماری اولاد، اے ہمارے رشتہ داروں، ہماری طرف سے صدقہ کرو، ہماری طرف صدقہ کرو۔ تو دوستو، اب دنیا کے اندر کسی کا باپ یا بھائی یا والدہ یا کوئی عزیز فوت ہو جائے ہیں جی، تو وہ خواب میں اس کو نظر آئے اور وہ کہتا ہے مجھ سے میرا بہن یا ماں کوئی چیز مانگ رہی تھی، تو وہ صبح اٹھ کے مولانا صاحب سے، مسجد کے امام سے پوچھتا ہے میں کیا کروں، میں نے ایسے دیکھا ہے جی، ایسے خواب میں دیکھا ہے۔ ایک ہے اپنا خواب کا دیکھا ہوا عمل، بندہ پوچھتا ہے میں کیا کروں، کس چیز کا صدقہ کروں، اور ایک ہے کہ ان کا خود چل کے آ جانا اور پھر بیان کا مسئلے میں حدیث میں آ جانا، علماء کا بیان فرما دینا کہ وہ چل کے آتی ہیں، ان کے لیے اس طرح صدقہ کیا کرو۔ تو یہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ تو ہر جمعرات کو گھر کے اندر جو کھانا بنتا ہے اسی پہ آپ درود دے دیا کریں ہر جمعرات کو، ہے جی۔ تو یوم عاشورہ، یوم عیدین اور شب برات کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، ورنہ حضور کے صحابہ ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے نکل آیا ہے جی۔ علامہ نور سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بکھر کے بڑے ولی اور بڑے چوٹی کے عالم دین تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا پیر صاحب ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیل جو مر جائے، بیل مر جائے، داند جس سرائکی میں کہتے ہیں، وہ جو مر جائے اس کے آگے چارہ رکھو، گھاس رکھو کھائے گا، بھوسا رکھو کھائے گا، چکندر کے پترے ڈالو کھائے گا، ونڈا ڈالو کھائے گا، کھال ڈالو کھائے گا؟ پیر صاحب کہنے لگے کہ نہیں کھائے گا۔ کہتے جب باپ فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ کھانے رکھتے ہیں، فروٹ رکھتے ہیں، چاول رکھتے ہیں، شربت رکھتے ہیں، دودھ رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، تو وہ کھائے گا، اس کو فائدہ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ علامہ نور سلطان صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے وہ بیل ہے، وہ تیرا باپ ہے،
اگر بیل مرا ہے تو بیل کو فائدہ نہیں ہوگا، بیل نہ گھاس کھائے گا، نہ پانی پیے گا، نہ ونڈا کھائے گا، کچھ نہیں کھائے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تیرا باپ مرا ہے اور وہ بھی مسلمان تھا، تو بھی مسلمان ہے، تو تو نیک عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اب تیرے اوپر ہے، اگر وہ بیل تھا تو کوئی ضرورت نہیں، اگر باپ تھا مسلمان تھا تو پھر کر، اس کو فائدہ ہوگا۔ کیسی پیاری بات۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مرحومہ وصال فرما گئی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے لیے کوئی صدقہ کروں، کون سا صدقہ درست رہے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، پانی کا صدقہ بڑا عظیم صدقہ ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں ایک کنواں نہ کھلوا دوں؟ حضور نے فرمایا، اچھی بات ہے، اگر تیرے اندر استطاعت ہے تو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، کنواں کھدوا دے۔ اب اس نے کنواں کھدوایا اور اس کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سعد، بیر ام سعد، کہ ام سعد کا یہ کنواں ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت سے ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہا کریں۔ السلام پڑھتے ہوئے ہیں، اس کے بعد لنگر آئے بھی ہیں۔ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہماری زماں تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے ہماری زماں ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب۔ سارے کو لیا چکا ہوں، اسیں کھانے پہ ہیں، گل پورے کھول جا کھانے میں تو آؤ، بسم اللہ، مزہ آ گیا۔ انشاءاللہ دوستو، تساں بیان سنیا سی علامہ صاحب دا سارے دا، تے اس ویڈیو دے تک ماں باپ دی شان ملی ہو سی، سارا ماں باپ دی شان دے متعلق سارا کچھ سننا ملا ہو سی، تے امید کریں تساں اس تے عمل کرے سو تے اللہ صاحب کو عمل کرن توفیق عطا فرماوے، تے انشاءاللہ فائدہ تھی سی۔ تے راتی ماشاءاللہ دوستو سارے کو بارش ہے، اس سائڈ تے دیکھو سارا وہ پی ہے، زمین گلی تھی پئی ہے، صحیح بارش ہے یہ، تے موسم آئی کافی ٹھنڈا تھیا کھڑا ہے۔ تو امید کریں تو ساری ویڈیو پسند آئی ہو سی، اگر ساری ویڈیو پسند آئی ہے تو سارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرے سو۔ وات ویل سو نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔